تھی، طریقہ نماز کچھ اور تھا۔ جناب موسیٰ کے دور میں لوگ توریت کھول کے کھڑے ہو جاتے تھے اور دیر تک تلاوت کیا کرتے تھے، اسی کو عبادت مانا جاتا تھا۔ جناب داؤد کے دور میں لوگ جو ہے زبور کو کھول کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ جب تک تلاوت ہو کوئی گردش نہیں کرتا تھا، کوئی جنبش نہیں، جس طرح ہم نماز میں نہیں ہلتے ہیں، اسی طریقے سے اہل کتاب چاہے وہ توریت ہو چاہے زبور ہو، جتنی دیر تلاوت کی جاتی تھی اتنی دیر لوگ جنبش نہیں کرتے تھے، اپنا اپنا طریقہ تھا۔ لیکن جب ہمارے سرکار آئے اور آنے کے بعد اللہ نے کہا اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ تو بتا دیا لیکن نہیں بتایا کہ کیسے پڑھو۔ اس موضوع پہ آپ سنا کرتے ہیں، اگر یہ قرآن میں اللہ بتا دیتا کہ نماز کیسے پڑھو تو عجب نہیں مسلمان کہتا آپ کو رسول کی ضرورت نہیں۔ جب سب کا انکار کرتا ہے تو کہتا ہم کو ان کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کہنے والے تو رسول کے سامنے بستر پہ لے گئے، رسول کہا حسبنا کتاب اللہ، ارے ہمارے لیے کتاب کافی ہے، کیا ضرورت ہے کچھ دیکھنے ملے گی؟ تو جو یہ کہہ سکتا ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا کہ ہم نماز کا طریقہ تو جانتے ہیں، ہم کو رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے انسان کو مجبور کر دیا کہ دیکھو ہم تمہیں جو ہے قرآن میں فارمولے دے رہے ہیں، لیکن تمہیں مجبور ہو کے اے آل محمد تک آنا پڑے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، شان سجدہ کیا ہوتی ہے، شان بندگی کیا ہوتی ہے، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کب سے کب تک رکھا جاتا ہے، زکات کتنی نکالی جاتی ہے، خرچ کتنے مقدار میں دیا جاتا ہے۔ وہ ساری چیزوں کا آیا قرآن میں، مگر طریقہ جو بتایا وہ آل محمد نے بتایا۔ بس میں اپنے جہاں پر لانا چاہتا ہوں آپ کو حالات حاضرہ کے اوپر، جو حالات ہیں ہمارے اپنے رسمی کے حالات کیا ہیں، تو رسول کو بھیجا اور اعلان کر دیا کہ ہم نے وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رسول آ گئے اور رسول اللہ نے مکے میں تبلیغ شروع کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ، اور دھیرے دھیرے کر کے لوگ بیدار ہونے لگے، رسول کے خطبے سننے لگے، لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کہ ہاں یہ خدا نہیں ہو سکتا، جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہ ہٹا سکے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو خود کالا ہو اور بندے گورے ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہوا چلتی ہے تو زمین میں گر جاتا ہے، لڑک جاتا ہے تو سیدھا نہیں ہو پاتا۔ انسان نے سوچنا شروع کیا کہ نہیں، خدا تو کوئی اور ہے، خدا کوئی اور ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں ہندوؤں میں دو شاخائیں ہو گئی، ایک سناتن ایک آسماجی۔ خدا کو دونوں مانتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے، ایک مشرک ہے کہ جو خدا کا شریک یعنی مورتی پوجا کرتے ہیں، بت بناتے ہیں، دوسرے وہ ہے ہندوؤں میں جو کہتے ہیں خدا ہے لیکن نراکار ہے، وہ نور ہے، وہ ایک شکتی ہے، تو وہ اپنے طریقے سے مانتے ہیں۔ یہی کانسیپٹ ہمارے یہاں تھا کہ نہیں، خدا ہے لیکن اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ کسی چیز میں آ نہیں سکتا ہے، جس چیز میں چاہتا ہے اپنی آواز پیدا کر دیتا ہے، جس چیز میں چاہتا ہے اپنا وجود بنا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے گویا کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ بھئی صفات ثبوتیہ میں پروردگار کی صفت، اللہ کی صفت، رسول نے یہ بیان کی کہ اللہ ایسا ہے جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، وہ جو چاہتا ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اور قرآن میں بڑھ کے آواز دی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تمہارے پروردگار کی شان یہ ہے وہ ارادہ کرتا ہے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ بھئی قرآن میں اللہ کی شان یہ بتائی ہے کہ جب
لیڈرشپ نہ ہوگی تب تک فتح اور ظفر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایران جو کامیاب ہوا، آج پوری دنیا میں ایران کا نام جو ہے، پورے ایران کا ایک لیڈر تھا، بیت اللہ شہید کبیر رہبر معظم حضرت خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ، رہبر ان کے نیچے ہی جتنی ٹیم تھی کیا ان کو رہبر کہتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کہا سب سے ضروری ہوتا ہے لیڈرشپ، پہلے ایک لیڈر چنیے، اور جب تک ایک حکم کے ماتحت نہیں چلیں گے کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ میں آپ کے سامنے قرآن سے پیش کروں۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر، جس کے لیے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جنگ بدر جو ہوئی وہ شترو کے پیچھے ہوئی۔ حالانکہ وہ شترو کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کے پیچھے جنگ بدر ہو گئی۔ جنگ بدر میں رسول کے لشکر میں 313 لوگ، ابو سفیان کا لشکر 2500 سے زیادہ، اور اب جنگ ہوئی۔ جب جنگ ہوئی جنگ بدر تو رسول اللہ جیت گئے اور ابو سفیان ہار گئے۔ جب رسول جنگ جیت گئے اور ابو سفیان ہار گیا اور لشکر اپنے اپنے ٹھکانے پر لوٹا تو رات میں میٹنگ ہوئی۔ جب میٹنگ ہوئی تو سیف الاسلام، ہم کو حیرت آتی ہے کہ جو سب سے بزدل لوگ تھے ان کے نام میں تھے، جو میدان میں ٹھیک سے ٹکے نہیں اور احد میں پیچھے سے آئے تھے، ان کے نام یاد ہے سیف الاسلام۔ بڑے ابو سفیان نے سیف الاسلام کو بلایا، کہا یہ بتاؤ یہ جنگ بدر ہارے کیسے؟ تاریخی جملہ ہے ابو سفیان کا، سنیے۔ کہا جنگ بدر ہارے کیسے؟ کہا ہم کہہ رہے تھے ادھر سے چلو، تو اتباع شیبہ کہہ رہے تھے ادھر سے حملہ ہوگا، سب بتائیے ہم لوگ 2500 لوگ تھے اور محمد جو ہے 313۔ تو کہا ہارے کیوں؟ ولید نے کہا کہ ہارے اس لیے کہ ہمارے لشکر میں سب نیتا ہی نیتا ہے، ہمارے لشکر میں ہر آدمی نیتا ہے، وہ کہیں ادھر سے چلو یا کہیں ادھر سے چلو، آخر میں ہار گئے۔ 2500 آدمی 313 سے ہار گیا۔ اب ابو سفیان نے جو تاریخی جملہ کہا تم لوگ کے اوپر لعنت ہے کہ تم لوگ جنگ بدر ہار گئے۔ ارے محمد اگر تھوک دیتا ہے تو لوگ ہاتھ بڑھا کے ہاتھ میں لے کے چاٹ لیتے ہیں۔ یہ ابو سفیان کہہ رہا ہے، کہا محمد اگر تھوک دے تو ان کے لشکر والے ہاتھ میں لیتے ہیں ایسے جائیں گے۔ کہا محمد اس لیے جیتتا ہے کہ محمد کیا لیڈرشپ ہے، ایک حکم کے تحت جو محمد کہہ دیتے ہیں اس کے پیچھے سب چل دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ محمد جیت جاتے ہیں۔ تو اب قرآن کے اس واقعے سے جنگ بدر سے ہمیں درس یہ ملا کہ جہاں پر ہر آدمی نیتا بنے گا وہاں پر جیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ایک آدمی کو لیڈر مان لیا جائے، دور محمد میں محمد لیڈر تھے، ہمارے دور میں رہبر لیڈر تھے۔ دیکھیے ایران کیوں جیتا؟ ایک کو رہبر مان لیا، ایک کو لیڈر مان لیا، رہبر کہتا گیا اور فتح ظفر ایسی حاصل ہوئی کہ بھلے وہ شہید ہو گیا لیکن پوری کائنات کے ظالمین کے منہ کے اوپر کالی پوت کے شہید ہوا۔ اسرائیل اور امریکہ، آپ چلے جائیے سعودی عرب، دبئی چلے جائیے، جہاں سے آپ کو کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے، آپ کا عقیدہ بھی نہیں ملتا، لیکن دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں خامنہئی نے جو کام کیا ہے وہ 100% صحیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام حسین کے قول کا جواب ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر۔ سب بھاگ گئے، بہت سے بھاگ گئے، خامنہئی صاحب بھی بھاگ جاتے۔ دیکھیے بھائی، چاہے جتنا انسان بوڑھا ہو جائے، ایج ہو جائے، مرنے پہ تیار ہونا بڑا مشکل ہے، اور یہ پتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے میزائل آ جائیں گے اور کیا ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ میں شراب میں ایک چھوٹا سا گھنٹڑی پٹاخہ چھوٹ جائے تو ہاتھ میں کیا حال ہوتا ہے؟ نہ کہ گھر کے اوپر، نہ
طائف برسے ہیں تو آپ کو طائف میں ملے گا. ہاں فاطمہ کے گھر کے اوپر بھی آگ لگائی گئی, خانہ کعبہ کے اوپر بھی آگ لگائی گئی, رسول کے روضے پر بھی جو ہے حملہ ہوا. تو کہا یہ جو لوگ کہیں یہ نسل پر نسل آتنکوادی ہے, کبھی رسول کے روضے میں آگ لگاتے ہیں, کبھی ان کے گھر میں آگ لگاتے ہیں, کبھی خانہ کعبہ کے پردے میں آگ لگاتے ہیں, اور کبھی بھائی مرزا محمد عطا صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے, جس کا جملہ ہے اس کو ایصال ثواب, کہنے لگے کہ اللہ نے رسول سے کہا اسلام کا اعلان نماز اور روزہ ہی ہے. وہ تو مکے میں جو لوگ تھے وہ اللہ کی ایسے جڑ گئے کہ اچھا خاصا رہتا چل رہا تھا, چوپٹ کرا دیا. تو جب اللہ کو نہیں پایا تو محمد سے لڑنے آ گئے, محمد سے جیت نہیں پائے تو علی سے لڑنے آ گئے, علی سے نہیں جیت پائے تو کربلا میں حسین سے لڑنے آ گئے, اور حسین کی مظلومیت سے ہار گئے تو 1400 سال سے ہم سے لڑ رہے. بڑا چلتا تھا کہ 1400 سال سے ہم سے لڑ رہے اور ہم سے بھی ایک چیز نہ پائیں گے, اس لیے کہ جو حسین کا ماننے والا ہوتا ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ میدان میں ڈٹا رہتا ہے. ہمارا کربلا کا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی اس کے جب تیر لگا کے یہاں لگا پیچھے نہیں لگتا, غلط کے سامنے سے تیر کھایا. یہ ہے اہل بیت, یہ ہے شیعہ, یہ ہے اللہ کے پیروکار. تو میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب ایک حکم کے ماتحت انسان چلتا ہے اس کو فتح و ظفر نصیب ہوتی ہے, لیکن اگر سب لوگ نیتا ہو جائے تو انسان کبھی جیت نہیں سکتا. ہمیں درس دیا آل محمد نے کیا اتحاد کا. کربلا میں کتنے ہیں؟ 72 ہیں, جس کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر. مختر میں جو کم سے کم کی روایت ہے, جو معتبر روایت ہے لکھی ہو 30,000 کی, 30,000 کا لشکر امام حسین کے مقابلے. سنی سنائی باتیں ہیں کہ بس مجلس ہے, بچے سے بھی پوچھ لیجیے آپ تو توتے ہی شروع ہو جاتا ہے. کربلا کے شہید 72 کربلا میں یہ شہید ہوئے اور یہ ہوئے وہ ہوئے. اگر آپ پوچھئے کہ وہ 30,000 میں کسی کا نام یاد ہے جو مقابلے میں آئے تھے تو کیا جواب ہوگا؟ کہاں ایک کا نام یاد ہے. وہ 30,000 میں سے ایک کا نام یاد ہے جو نکال کے خیمے سے حسین کی طرف آیا. اس کا مطلب یہ کہ 30,000 میں ایک زندہ تھا, باقی سب مردہ تھے. جو زندہ تھا وہ علی اکبر کے سامنے آ گیا, باقی سب مردہ تھے. اور یہ رسول بتا چکے ہیں جب کہ عہد کے موقع کے اوپر کہ اے علی زندہ مردہ جو ہے مردوں کو چلتے دیکھا ہے. ہاں یہ میدان میں چل رہے سے مردہ ہے, یہ بظاہر زندہ ہے لیکن یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. کیوں؟ کہا جب اللہ اور رسول اور امام کی معرفت نہیں ہوتی ہے تو انسان سانس تو دیتا رہتا ہے ظاہری طور پر, لیکن وہ زندہ نہیں کہلاتا ہے, وہ مردہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے تو پھر وہ شہید کہلاتا ہے, اور وہ اتنا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ پھر جو ہے پرشاسن اس کی تصویر سے ڈرنے لگتا ہے. فوٹو نہ لگاؤ, یہ نہ ذکر کرو, وہ ذکر کر سکتا. اس لیے کہ شہید کے نام پہ اتنی حیبت ہے. فوٹو نہ لگائیے, یہ نہ کریے, وہ نہ کریے. پچھلے سال تو زندہ تھے, بڑا آپریشن تھا, اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ میں فائز کیا. یقیناً کربلا کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, 72 کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, مگر ان کے پیروکار خانوی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ ان کے پیروکار بن سکتے ہیں. ہم میسر کے پیروکار بن سکتے ہیں, ہم سلمان و ابوذر کے پیروکار بن سکتے ہیں. ہم بن کے بتائیں. بس چند جملے مسائل سن لیجیے. کربلا میں کے میدان میں شہدائے کربلا کی جو تدفین ہے وہ 12 محرم کی بات ہوئی ہے. جناب جون جو کہ جناب ابوذر غفاری کے غلام ہیں, آپ کی لاش کو 18 محرم کو دفن کیا گیا. 13 محرم کو امام حسین کی تدفین, شہدائے کربلا کی تدفین. 13 کی صبح ہوتے ہوتے سحر کے وہ جناب عباس کی تدفین, تمام شہداء کی تدفین. لیکن جناب جون آپ کی تدفین 18 محرم کو. یہ کیوں ہوا؟ تاکہ دنیا والے جون کی عظمت کو سمجھیں. چوتھے امام سے روایت ہے
کہ دو شخصیتیں کربلا میں ایسی جن کو الگ سے دفنایا گیا، جناب جون ایک جناب عباس، کیوں کہا سب کے ساتھ ملا کے دفن کریں تو کہیں عظمت نظر لگ جائے. تو بتائیے جناب عباس کا مرتبہ اور جناب جون حبشی غلام. کربلا میں جناب جون آئے ہیں. کبھی ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ امام حسین اتنے مجبور تھے کہ نام سے بھی کہا نہیں، حسین مجبور نہیں تھے، اللہ کی جانب سے نام تھا. لیکن روایت کے جملے کے جناب جون نے کہا مولا اچھا اسی لیے ہم کو اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم غریب ہیں، ہمارا رنگ کالا ہے، آپ لوگ اونچے خاندان کے یہاں کا خون ہاشمی ہے، کہاں غلام کا خون اس میں گرے، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میرا رنگ کالا ہے. امام حسین نے دعا کی ہے پروردگارا جون کے چہرے کو منور فرما، جون کے بدن کو معطر فرما خوشبو سے. بنی اسد کراری کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بالا خانے سے دیکھا کربلا کے مقتل میں ایک لاش ہے جس سے زمین سے آسمان تک نور ساتے ہیں، اور اس کی روشنی سے کربلا کا بنی روایت ہے کربلا کا من منور ہو رہا ہے. اتنی روشنی ہے جون کے لاشے میں اور اتنی خوشبو ہے جون کے لاشے میں کہ کربلا کا من معطر ہے. میں اس فکر میں پڑا کہ شہداء کی لاشیں دفن ہو چکے، یہ کس کا لاشا ہے؟ امام حسین کا لاشا دفن ہو چکا ہے، یہ کس کا لاشا ہے کہ جو معطر بھی ہے، جو منور بھی ہے، جو انوار کا پیکر بھی ہے. بنی اسد کرانی کہتا ہے کہ ہم اپنے قبیلے کے ساتھ پہنچے اور جب جا کے دیکھا کہ وہاں بہت سارے لاشیں تھے، یزید کے لشکر کی بھی سپاہی تھی، لاشوں کو ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب جون کا لاشا ہے جس سے خوشبو آ گئی، جس سے نور نکل رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک غلام کا مرتبہ دیکھیے، جو کہا پروردگار عالم انسان کو حسب نسب کی بنیاد پر نہیں فیصلہ دے گا، کردار کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہے. کربلا میں ایک جون کا غلام کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جس کے چہرے سے نور نکل رہا تھا، جس کے بدن سے خوشبو معطر ہو رہی تھی، اور جناب جون کو سپرد لحد کیا گیا. آپ جا کے دیکھیے انشاءاللہ کربلا میں چند نمایاں شخصیتیں جن کی مزاریں الگ الگ ہیں، باقی میں جو شہیدان میں سارے شہداء ہیں. بس میں نے بھائی اس کو تمام کیا. یہ ایام و ایام ہیں کہ شہداء کی تدفین ہو گئی اور اس کے بعد اہل حرم کوفہ کے زندان میں ہیں. اور کوفہ کے زندان میں کب تک رہے؟ 19 محرم تک اہل حرم کو کوفہ کے زندان میں رکھا گیا. جب کوفہ کے زندان میں اہل حرم تھے، روایت کہتی ہے کہ بروز کا واقعہ ہے کہ جناب سکینہ بی اماں کی گود میں تھی اور رات کا وقت تھا، بچی ابھی چھوٹی ہے، 4 سال کی بچی ہے، ابھی تازہ یتیمی طلاق ہے. کہتی ہے بی اماں مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، بی اماں کیا ایسا ممکن ہے کہ مجھے آپ بابا کر لے چلے، بابا سے ملاقات کروا دے. جناب زینب جناب سکینہ کو سمجھا رہی ہے، اے میری لال سکینہ تمہارا بابا کربلا کی گرد ریگزار کے اوپر آرام فرما رہا ہے. لیکن جب بچی نے بہت اصرار کیا تو جناب زینب نے امام سجاد سے کہا اے بیٹا سید سجاد اگر ممکن ہو تو حاکم کوفہ سے کہو ذرا دیر کے لیے میرے بھیا کو سر زندان میں بھیج دے. اب حاکم کوفہ تک یہ بات پہنچی کہ بچی بہت گریہ کر رہی ہے، بچی سو نہیں رہی ہے، بچی باپ سے ملنا چاہتی ہے. دروغ زندان گیا اور امام مظلوم کربلا کا سر لے کے آیا. ادھر سر بریدہ آیا، جیسے ہی زندان کوفہ میں امام حسین کا سر آیا، ایک مرتبہ سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے میرے پیارے بابا، اے میرے بے کفن بابا، اے میرے پیاسے بابا. بابا آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو سیلی کے گھیر دیے گئے. بابا آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو تماچے مارے گئے. اس کے بعد ایک جملہ عجب کہا یا ابت منزل الذی خلا بندہی بابا بتانے یوم العید. اے میرے بابا آپ کی شہادت کے بعد جو آپ نے گوشوارے عید والے عید کے سکینہ کو پہنائے تھے، ظالم کو گوشوارے چھین لے گیا. بابا کانوں سے لہو جاری ہے، بڑی نصیحت ہے. ابھی سکینہ باپ کے چہرے پر رکھ کر اپنا رخسار گریہ کر گئی تھی کہ ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھتا ہے، سکینہ کے گریہ کرنے پر تازیہ نہ مارتا ہے. زینب آ گئی، آواز دیتی ہے اے ظالم نہ مار، اے بیٹی سکینہ گریہ نہ کرو، اس لیے جتنا تم گریہ
والی تھی مگر رونا چاہتی تھی تو ان کو تازیہ میں مارے جاتے تھے، تپڑ مارے جاتے تھے. لیکن سکینہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے، علامہ دربندی کہتے ہیں کہ جنت البقیع سے کی بیوی نمودار ہوتی ہے اور شراب کے زندان میں جاتی ہے، کہتی ہے سکینہ چلو میرے بچے کی بخش عذاب مل گئی ہے. اور دادی کے ساتھ سکینہ مجلسوں میں آتی ہے تو کیا کہتی ہے کہ حضرات کیا کر رہے ہیں؟ تو سکینہ کہتی ہے دادی یہ تو روتے بھی ہے تو انہیں کوئی نہیں مارتا، مگر جب میں اپنے بابا پر گریا کرتی تھی تو شجر تازیہ میں مارتا تھا اور سینے کے تیر لگائے جاتے. اسے عالم الذین